جناب، خیر مقدم ہے آپ کا تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے، جوابات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں یا غیر اہم سمجھ کر آپ جو ہے سوئچ کر دیں چینل۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ والدین بھی یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، بچے بھی یہ دیکھیں کہ آیا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور علماء حضرات کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے مفتی صاحب کہ والد صاحب جو ہوتا ہے وہ بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کیا وہ سختی کریں، والدین والد والدہ دونوں زد و کوب کرے بچے کو تربیت کے لیے؟ لاجیکل بات کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ مار پیٹ کے ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم اچھی تربیت کر لیں گے، جبکہ دوسرا گوشہ بالکل خالی نظر آتا ہے کہ جس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں قرآن عظیم کا یہ ارشاد اگر پیش نظر ہو تو آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طرز عمل دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک بچے کو اپنے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ مختلف مقامات سے وہ کھا رہا تھا، تو حضور نے اسے بڑی پیار محبت اور شفقت سے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور تو اپنی طرف سے اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گویا کہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ پہلے پیار محبت سے شفقت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بچے کی تربیت کا تعلق ہے، اور اس سلسلے میں جو 7 برس کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا کہا گیا اور 10 برس کی عمر میں سختی کا کہا گیا، تو اس میں بھی آپ ٹائم ڈیوریشن کو اگر دیکھیں تو ابتداءً سختی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا تو 3 سال جو ہے 3 سال اس کو آبزرو کروایا جا رہا ہے اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اس طرز عمل کے ساتھ کہ والدین جو کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پر اس کو اہمیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے قول کو عملی طور پر اہمیت دے کر اس کے ذہن میں اس کو راسخ کریں۔ تو یہ 3 سال کا ایک عرصہ ہے کہ جس میں اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سیلف ریچارجیبل ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر خارج کے حالات کے باعث کسی عارضی کی وجہ سے کہ اطراف کا ماحول ہے، دیگر صحبتیں ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کوئی کمی کوتاہی یا سستی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کسی نہ کسی درجے میں سختی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا کہ مان رہا ہے تو مانتا ہے تو مانے، ورنہ کرنے تو جو کرتا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کی اہمیت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اس کو سختی کر کے دین کی طرف مائل کرنا ضروری ہے، اسے دیندار بنانا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال پیار محبت سے سمجھانے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ ہو تو پھر بغاوت کی طرف اور نفرت کی طرف رجحان منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سختی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس درجے میں نہیں کہ چہرے پر مار رہے ہیں یا اس طرح سے مار رہے ہیں کہ جسم پر نشانات پڑ جائیں۔ تو اس اعتبار سے ضرور اس میں توجہ کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ سختی نہ ہو، بس ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک ہی معاملہ رہے تو بہتر۔ بہت اچھی بات ہے۔